کھول لیا، شروع کریں. السلام علیکم سامعین. 23 جمادی الاخری کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 5 جنوری ہے. خبر کا عنوان ہے دن بھر کی اہم خبریں. پہلی خبر حلال پروڈکٹ کے بارے میں ہے، جہاں سپریم کورٹ نے یو پی سرکار کو نوٹس جاری کر کے وجہ پوچھی ہے کہ آپ نے حلال لیبل لکھی چیزوں کو کیوں منع کیا ہے. آپ کو پتہ ہے گزشتہ نومبر کے آخری ہفتے میں، نومبر میں غالباً 18 نومبر کو یو پی سرکار نے ایک آدیش جاری کر کہا تھا کہ جن چیزوں پر، ڈبوں پر، پروڈکٹ پر، تھیلیوں پر جن پر حلال لکھا ہوا ہوگا وہ سب منع ہیں، وہ چاہے مہنگی چیزیں ہوں، سستی ہوں، کیسی بھی چیزیں ہوں. اس مطلب کا آدیش یو پی کی یوگی آدتیہ ناتھ سرکار نے جاری کیا تھا. اس بارے میں جمعیت علماء مہاراشٹر اور حلال لمیٹڈ پروڈکٹ نے ایک عرضی دائر کی ہے. سپریم کورٹ نے اسی عرضی کا نوٹس لیتے ہوئے یو پی سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے. اب یو پی سرکار کو جواب دینا ہے کہ کیوں ہم نے ایسا کیا ہے. اس کے بعد دوسری اہم خبر ہے کہ مغربی اتر پردیش کے میرٹھ کے موانا علاقے میں جگبیر نامی کسان نے ایس ڈی ایم کے دفتر کے سامنے خود کشی کوشش کی ہے اور اس میں خود کو آگ لگا لی. بتا جا رہا ہے کہ جگبیر کسان کا 70% جو جسم ہے، بدن ہے، وہ جل چکا ہے اور جگبیر کو پہلے مقامی ہسپتال میں پھر میرٹھ ریفر کر دیا گیا ہے. اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس سرکار میں کسان کتنا پریشان ہے. اب کہا گیا ہے کہ وہاں کے ڈی ایم نے ایک جانچ کمیٹی بنا دی ہے، وہ جانچ ہوگی اور جو اگر کوئی اس میں قصوروار پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. معاملہ بتایا جاتا ہے کہ زمین کا کچھ مسئلہ ہے اور کچھ دن پہلے ایک زمین اس کسان سے سرکاری اہلکاروں نے خالی کرائی تھی. یہ دوبارہ اس کی پیمائش کے لیے سرکار کے بعد دھکے کھا رہا تھا، چکر لگا رہا تھا. سنا گیا کہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اس نے تنگ آ کر یہ اقدام کیا. آج اس نے خود کو آگ لگا لی جس میں کسان جگبیر 70% جل گیا ہے. یہ میرٹھ کے موانا علاقے میں ہوا ہے. ادھر رام مندر تقریبات کو لے کر ہمارے ملی رہنماؤں نے، جمعیت علماء ہند ہے، جماعت اسلامی ہے اور اہل حدیث ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے پریس نوٹ جاری کیا ہے. اس میں 2-3 باتیں کہی ہیں. ایک تو ہے کہ میڈیا میں کوئی غلط بیان بازی نہ کرے. دوسرے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. تیسری بات تھی کہ یہ جو تقریبات ہیں ان کا سیاسی استعمال نہ ہو، اس ہمیں تشویش ہے. ظاہر سی بات ہے بی جے پی اس کا سیاسی استعمال کر رہی ہے. وہ خود وزیر اعظم ہوں، وزیر داخلہ ہوں، یوگی آدتیہ ناتھ ہوں، سب رام مندر کا سیاسی استعمال کر رہے ہیں. 2024 ان کے مد نظر. تو آج اس مطلب کا پریس نوٹ آج ہماری ملی تنظیموں نے جاری کیا ہے. لیکن ملی تنظیموں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. ابھی 5-6 دن پہلے آر ایس ایس کے مسلم راشٹریہ منچ کے اندریش کمار نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ جس دن رام مندر کا افتتاح ہوگا اس دن سارے مسلمان اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر رام رام کی مالا جپیں رات کو. ایسا اس پریس نوٹ جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے بھائی چارہ بڑھے گا، آپس میں میل ملاپ بڑھے گا. اس مطلب کا بیان دے کر اندریش کمار نے بوگس اور غلط بات کہی تھی. ظاہر سی بات ہے بھائی چارے کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، نہ عبادت سے ہے اور نہ عبادت کے طریقہ کار سے ہے. اس کا تعلق تو مالی مدد سے ہے، کھانا کھلانے سے ہے، کپڑے دینے سے ہے اور زخمی مدد کرنے سے ہے. ان مدد کا تعلق بھائی چارے کا ہے. عقیدے اور عبادت کا کوئی تعلق بھائی چارے سے سرے سے نہیں ہے. ادھر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال جو دہلی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ 2 مسئلوں میں ان کی جانچ شروع ہو گئی ہے. شراب گھوٹالے میں ای ڈی جانچ کر رہی ہے. ادھر جو محلہ کلینک کھولے تھے، جو ان میں دوائی آتی ہیں، آدمی لگتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں بھی کچھ گھوٹالہ گھپلا ہو گیا ہے اور اب وہاں کے ایل جی نے منظوری دی ہے کہ معاملے کی CBI جانچ کریں. ادھر لکھنؤ کے اسپتالوں کے بارے میں، جو سرکاری اسپتال ہیں، وہاں جو پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں ان کو ٹھیکے پر رکھا جائے گا، انہیں کانٹریکٹ پر، معاہدے پر، اور اس طرح جو اچھے ڈاکٹر ہیں ان کو کانٹریکٹ پر رکھا جائے گا. ظاہر سی بات ہے اگر کانٹریکٹ پر رکھنے کی مرتبہ اس کی مہم کامیاب ہو گئی یا کچھ آگے چل پڑی تو سرکاری نوکریاں کم پڑ جائیں گی. ادھر بتایا جا رہا ہے کہ ترکی میں جو کچھ دن پہلے 33 اسرائیلی جاسوس پکڑے گئے تھے، ان سے پوچھ تاچھ کی ہے اور پوچھ تاچھ میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جو ترکی میں غیر ملکی لوگ رہتے ہیں،
ہمارا مقصد ہے کہ ان کو ماریں، دھمکائیں، افراتفری پھیلائیں اور ان کو نشانہ بنائیں۔